توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، اور اوپر سے عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں کہ تم منافق ہو گیا، تیری توبہ قبول نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تم منافق نہیں ہے بھائی، اگر تو توبہ کر رہا ہے، اپنی غلطی مان رہا ہے، تو تم منافق نہیں ہے، تو رجوع کرنے والا ہے۔ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جاؤ کہ تم ان لوگوں میں نہیں ہو جو اللہ کی بغاوت میں اتنا دور نکل گئے ہیں کہ وہ اب توبہ کو ایک عجیب چیز سمجھتے ہیں۔ بار بار گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اب انہیں اللہ کی یاد ہی نہیں آتی۔ اگر تم توبہ کر رہے ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو، پھر چاہے وہ توبہ 10 دفعہ ٹوٹے یا 10,000 مرتبہ ٹوٹے، توبہ کرنا مت چھوڑو۔ جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو، وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو، اسے پکارنا، مایوس نہ ہونا۔ وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لائق ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے۔ چل اگر رب کی باتیں تجھے سمجھ نہیں آ رہی نا تو اپنے اندر جھانک اور بتا کہ تیرے ساتھ لوئل کون ہے، بتا کہ تجھے آج تک اللہ سے زیادہ کس نے سمجھا، کس نے سمجھایا، کسی نے اپنایا تجھے اللہ کے علاوہ؟ تو بھائی بھاگ کیوں رہا ہے پھر؟ اگر تیرے دل کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی تجھے محبت نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ تیرا کوئی اپنا نہیں ہے، تو ختم کر اپنی بغاوتیں، سٹارٹ کر پاک صاف زندگی اللہ کے ساتھ۔ اللہ تو راضی ہے، اللہ تو کسی سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تو نہیں چھوڑ کے جاتا، انسان چھوڑ دیتا ہے اللہ کو۔ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو کرنے کے لیے پہاڑوں سے بھی سخت ایک دل چاہیے ہوتا ہے انسان کو، کہ جو یہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے بغیر خوش ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس تو بہت نرم دل ہے، دل کی اس نرمی سے فائدہ اٹھائیں، جڑ جائیں اپنے اللہ سے، سب کچھ کریں لیکن اللہ کی نظروں کے نیچے کریں، اس تصور کے ساتھ کریں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایکچولی میں ہماری خرابی یہ نہیں ہے کہ قرآن عربی میں ہے، ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آتا، اب تو ہر زبان کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے آپ لوگوں کے پاس۔ انسان کا دل جب ایک کام کو کرنے کا نہیں ہوتا نا تو وہ بہت سارے بہانے بناتا ہے، تعبیرات بیان کرتا ہے، اور یہ سب کر کے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ایک حقیقت سے آنکھیں بند کر لوں اور کوئی مجھے ٹونٹ نہ کرے، کوئی مجھے غلط نہ کہے۔ اگر کوئی غلط کہے یا نہ کہے، میرا نفس جا کے مطمئن رہے کہ ہاں تمہارے پاس کچھ ریزنز ہے جس کی وجہ سے تم ایک نیک کام نہیں کر رہے یا قرآن نہیں پڑھ رہے۔ لیکن یاد رکھے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے قرآن کے حق کے بارے میں ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے اپنی کتاب نازل کی تھی تم لوگوں پر، تم لوگوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو ہم میں سے کوئی بھی اس کے جواب میں یہ نہیں دے سکتا کہ اللہ وہ عربی میں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے، اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60 70 80 سال جس نے شرک کیا، وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60 70 80 سال مجھ سے شرک کیا، اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دیں گے۔ مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ تو مسلمان ہو اللہ کے بندو، آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ آج کل کے مرد اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں میں بیٹھے رہیں، لڑکیوں کے ساتھ گپے شپے چلتی رہیں اور فضول کی ہاں ہاں ہی چلتی رہے بس۔ یہ یونیورسٹیوں کے سو کولڈ مردوں نے جو سوشل میڈیا کے بدماش ہیں، جو باپ کے پیسے پر عیاشیاں کر رہے ہیں، جنہوں نے ڈگری کی پرواہ تو نہ کی، ہاں البتہ امپریشن ڈالنے کے لیے انگلش ضرور سیکھ لی، اب وہ تھوڑا سا اچھے لگتا ہے۔ بہت سارے لڑکوں نے لڑکیوں کی صحبتیں اختیار کی ہوئی ہیں اور لڑکیوں کے سامنے کوئی سپر مین بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لمبی لمبی چھوڑنے والا بن رہا ہے، حالانکہ ان کی اصلیت ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ تو لڑکوں سے میری ریکویسٹ ہے یار کہ مرد بنو، حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، تم مرد ہو، تم لڑکیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے۔ ہاں البتہ جب ایک امام کے پیچھے مسجد میں اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوتے ہو نا تو شہزادے لگتے ہو،
لڑکیوں سے سچے جھوٹے وعدے دعوے باتیں کر کے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تم. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. البتہ جب تم قرآن پر غور کرو گے، قرآن کا نالج اپنے سینے میں اتارو گے اور اللہ کی بات یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، چوک چوراہوں میں کانفیڈنس کے ساتھ جب کرو گے تو شیر لگو گے. تو یہ لڑکیوں کی صحبتیں چھوڑ دیں. مرد ہو، مردوں میں اچھے لگو گے. مسلمان ہو، اللہ کے ساتھ اچھے لگو گے. تمہارے اندر اللہ نے غیرت رکھی ہے تو وہ غیرت اگر دین پہ استعمال ہوگی نا، یہاں بھلے تمہیں کوئی اپریشیٹ نہ کرے لیکن فرشتے تم پہ فخر کریں گے. مرد بنو تاکہ تمہارے اندر وہ جذبے پیدا ہوں جو صحابہ کے دلوں میں تھے. آج جس زندگی سے تمہیں محبت ہے، جسے تم بچا بچا کے رکھ رہے ہو، اور کچھ خواہشوں نے، کچھ لوگوں نے اور تھوڑی سی دولت نے آپ لوگوں کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے، ان ساری چیزوں سے نکل کر تھوڑا سا آگے کا بھی سوچو. اور اللہ کی رضا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی محبت سے حاصل نہیں ہوتی. لیٹ نائٹ تک ایک دوسرے کو جگا کر رکھ کر ایک دوسرے سے فضول کی باتیں کر کے حاصل نہیں ہوتی. اللہ کی رضا ان سچے جھوٹے وعدوں سے حاصل نہیں ہوتی بھائی. یہ تیرا کرائٹیریا ہے، یہ تیری سو کالڈ سوچ ہے. اللہ کی رضا اس محبت کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے، اسلام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق. اللہ کی رضا اس محبت کی رسپانسبلٹی اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے، اس سے ایک نسل نکالنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نسل کی پرورش کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. یہ مارکیٹ میں جو آج کل محبتیں چل رہی ہیں نا، اس سے ہم اللہ کی رضا تو نہیں حاصل کر سکتے. ہاں البتہ اپنے آپ کو اللہ کی اس جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی گہرائی 70 سال کی ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو دھاڑے مار مار کے یہ کہتی ہے حل من مزید. اللہ مجھے اور دے. مجھے وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اے اللہ تیرے حکموں کی دنیا میں دھجیاں اڑائی. لوگوں نے ان کو روکا کہ مت کرو، لیکن انہوں نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دوسری جانب وہ کلمہ، وہ شریعت، وہ دین جن کاموں سے بدنام ہوتا ہے، اپنی لذتوں اور اپنی خواہشوں میں سارے وہ کام کیے. پھینکے ایسے لوگوں کو یا رب جنہوں نے تیری عبادت نہیں کی لیکن پتھروں کی عبادت کی، جنہوں نے تیری نہیں مانی لیکن لوگوں کی مانی، جو تیرے لیے گناہوں سے نہیں رکے لیکن لوگوں کی خاطر، دنیا کی خاطر بہت ساری چیزوں سے رک گئے، یہاں تک کہ تیری عبادتوں کو بھی چھوڑ دیا. دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر بن گئے، پائلٹ بن گئے، انجینئر بن گئے، فلاسفر بن گئے، لیکچرار بن گئے، 2.5 گھنٹے کے لیکچر دے رہے ہو اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ، لیکن اللہ کی چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میرے بندے اللہ نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی، انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر مار دینا، تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اب جب اللہ تمہارے اچھے اعمال دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ دا ہیل آر یو کہ تم اللہ رب العزت کو وہ دکھاؤ جس سے اللہ نے منع کیا؟ اور اگر دکھاؤ گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا. اللہ تو بے نیاز ہے. ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے، اس کی ذات میں، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تمہارے اعمال تمہیں ڈیمیج کریں گے، تمہاری نیکیاں تمہیں سکسیسفل کریں گی. تو اگر اپنے آپ سے اتنا ہی پیار ہے آپ لوگوں کو، اگر اپنا کمفرٹ زون اتنا ہی عزیز ہے آپ کو، تو اللہ کے بندو اللہ کے وعدے کا یقین کرو نا، پھر دکھاؤ نا وہ اعمال اللہ کو جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. پڑھو نمازیں، قدم بڑھاؤ نا علم کے راستوں کی طرف، اٹھاؤ نا اس قرآن کو، پڑھو نا، سمجھو نا. مشکل کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں انسان پر ایسا کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالتا، میں انسان کو کسی بھی ایسی رسپانسبلٹی کے حوالے نہیں کرتا جس کو وہ پورا نہ کر سکے، جس بوجھ کو وہ اٹھا نہ سکے. تو پھر وہ فرائض آپ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتے ہیں جو اللہ نے ہر انسان پر فرض کر دیے؟ کیا اللہ کی اس بات کا یقین نہیں تمہیں؟ میری جان، تم میدان جنگ میں ہو، جنگ لڑ رہے ہو. اگر وہ کہہ رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد میں چھپا ہے، تمہارا کمفرٹ زون، تمہاری سیٹسفیکشن مجھ سے جڑی ہے، تو ایسا ہی ہے. دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم تم پر یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو. حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات خوشی کے ہیں، حالات غمی کے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا اس سے. کرنا تم نے وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کہا. تم اللہ کی چاہت میں ایک سجدہ تو کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے اور تم سے ابھی تک وہ ایک سجدہ نہ ہوا، اللہ کو لے کر وہ تڑپ نہ پیدا کر سکے، وہ یاد نہ پیدا کر سکے، کہ جو تڑپ، جو یاد صحابہ کو سونے نہیں دیتی تھی. ہماری چاہتے یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی خوبصورت سی بیوی ملے اور اس کی گود میں سر رکھا جائے اور خوب ڈھیروں اس سے پیار کی باتیں کی جائے، جبکہ صحابہ کو بیویوں کی گود میں اللہ کی یاد آتی تھی.
دنیا کے کاموں سے جب تھک جاتے ہیں تو ہم سب کی سوچیں بیڈ پر چلی جاتی ہے کہ کب گھر جاؤں گا، اپنے نرم و ملائم بسترے پر مزے کی نیند سو جاؤں گا. جبکہ صحابہ لیٹے لیٹے اٹھ جاتے تھے. کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی یاد آئی ہے. دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا، دل کر رہا ہے اللہ سے مانگنے کا. بہت سارے سافٹ ویئرس نے مل کر، بہت سارے لوگوں نے مل کر، بہت ساری خواہشوں میں گھر کر بھول گئے اللہ کو. یار کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں جائے گا. تم سے پہلے لوگ بھی ناچتے تھے، گاتے تھے، ان کے بھی ملین، 2 ملین، 10 ملین فالوورز تھے. کہاں گئے، کدھر گئے؟ تم بھی چلے جاؤ گے. بس کر دو، رک جاؤ. اپنی زندگی کے مقصد پر جینا سٹارٹ کر دو. آج وقت کی نمازیں پڑھو محبت سے، قرآن کو اٹھاؤ، تھوڑا سا دل لگا کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. جن کے ساتھ ظلم زیادتی زبردستی تم نے کی اور سے معافی مانگ لو. جن کا حق دبایا ہوا ہے ان کو ان کا حق واپس دے دو. اب کی زندگی آسان ہو جائے گی. رہا اللہ کا معاملہ، ارے یار اللہ نے تو ویسے ہی راضی ہو جانا ہے، اس کو تو منانا بھی نہیں پڑتا. بس صرف دل میں سوچنا ہوتا ہے کہ یار اب غلطی کر بیٹھا ہو، معاف کر دیتا ہے. وہ علیم و بذات الصدور، وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. تم بھلے اپنی زبان سے توبہ کے الفاظ ادا نہ کرو، توبہ کا تصور ہی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تمہاری بہت قدر کرتا ہے، تو اسے بہت محبت کرتا ہے. آنسے اپنے کر تیس ابھی آؤ گے نا. خبردار سو آئندہ کسی ٹک ٹاکر کے کمنٹ میں بھی تم لوگوں نے کہا کہ سر آئی یور بگ فین. ابھی وہ تجھے کیا دے رہا ہے؟ بگ فین کے بچے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جتنے بھی ناچنے گانے والے ہیں کیا ان کو گھر سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے؟ یہ باغی ہے گھر کے، ان کو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے ڈانٹ سننی پڑتی ہے. تم لوگوں کے سامنے آ کے یہ سٹار بن جاتے، تم لوگوں کے سامنے آ کے یہ ناچ گا کے فیمس ہو جاتے، اور تم لوگ ان کو سر پہ چڑھاتے ہو. یہ بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے بندو تم لوگوں کا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. معاشی اعتبار سے تباہ ہو چکے ہو، اخلاقی اعتبار سے تباہ ہو چکے ہو. اللہ کے بندو تم لوگ تو ہر طرف سے ذلیل ہو گئے ہو اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے. اس کے باوجود اتنی ٹف سچویشنز میں ایسی کون سی باتیں ہیں کہ جن کو تم لوگ فیل کر کے ناچ رہے ہو، گا رہے ہو؟ تم لوگوں کے اندر لوگوں کا احساس نہیں ہے، لوگوں کی مجبوریوں کا خیال نہیں ہے. اپنے انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے سارے. صبح منہ ہاتھ دھونا بھول جاتے ہو، پہلے ٹک ٹاک کے لیے ناچنے گانے کی ویڈیو بناتے ہو تاکہ لوگوں کی اٹریکشن اور اٹینشن حاصل کر سکو، اور لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کلیم کر کے تم لوگ خوش کیسے ہو جاتے ہو. تمہارا باپ بیچارہ جو بڑھاپے کی حالت میں تم لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا ناچو مت، گاؤ مت، ٹائم مت ضائع کرو، ان کی نصیحتیں آپ پر اثر نہیں کر رہے. لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہو جسٹ بیکاز آف کہ انہوں نے سچ اور جھوٹ کا سہارا لے کر تمہیں اس بات کا یقین دلا دیا ہوتا ہے کہ وہ تمہارے، حالانکہ وہ تمہارے نہیں ہوتے. ساری عمر ترسا ترسا کے رکھا جاتا ہے آپ کو، قدم قدم پر آپ کو آپ کی محبتیں ذلیل کرتی ہیں. آپ کے اپنے آپ کو ساری عمر سمجھ نہیں پاتے، لیکن پھر بھی آپ نے کسی نہ کسی وجہ سے ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھا ہوتا ہے، برقرار رکھا ہوتا ہے، اور آپ کو پیچھے چھوڑ دیا یار ہم نے، بہت پیچھے. حالانکہ رب محبت کرنے والی ذات ہے، بھروسہ کرنے والی ذات ہے، یقین کرنے والی ذات ہے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. آ جاتے اپنے اللہ کے پاس. جو ہوا سو ہوا، اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے. آگے کی زندگی کو ویسے جیتے ہیں جیسے کہ اللہ چاہتا ہے. بتاؤ آگے کی زندگی ضائع کرنی ہے یا قیمتی بنانی ہے؟ اللہ کو لے کر بالکل سیلفش ہو جائے. اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا
تو پھر بھلے اس دنیا میں تمہاری ایک بھی دعا قبول نہ ہو، ایک بھی خواہش پوری نہ ہو، ایک پل بھی تمہیں نہ ملے، ایک دن ایسا نہ ملے تمہیں کہ جس دن تمہیں خوشیاں ملے، راحتیں ملے، سکون ملے، بس اس بات پہ خوش رہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اس بات پہ الحمدللہ کہو، اس بات پہ شکر کرو۔ میرا اور تمہارا مقصد ہی یہی ہے۔ لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی شہرتوں سے، سو کولڈ کرائٹیریا سے آپ کو بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کی بندگیوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے اور خود کو کچھ سمجھے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے تب تک کسی بھی ایرے غیرے کو تم اپنے آپ سے اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تمہارا اور اللہ کا کنیکشن تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے، اب ایسا کرو، اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ، وہ لوگ جو تمہارے کلوز ہیں، جو تمہاری باتیں مانتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ یار دیکھو میں نے بھی اللہ کی طرف آنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے مجھے لوگوں کی غلامیوں سے آزاد کر دیا، اس فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، تم ایسا کرو، تم بھی آ جاؤ اللہ کی طرف۔ پھر ان میں سے اگر کوئی بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ دن بدن اپنے ایمان میں ترقی کرتا جاتا ہے، اس کا علم دن بدن بڑھتا جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق دن بدن اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، زبانوں سے خود کو مومن کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ والا کہہ رہے ہیں، دوسری جانب سب سے زیادہ کمزور بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، مظلوم بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، پریشان بھی رہتے ہیں، سیڈ بھی رہتے ہیں۔ ایک طرف کہتے سنتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، اور دوسری جانب یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس میٹیریلسٹک چیزیں نہیں آئیں گی تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، جب تک ہاتھ کے نیچے ایک گاڑی نہیں آئے گی تب تک تو میں اپنے آپ کو کامیاب کہہ ہی نہیں سکتا، جب تک 1,000,000 2,000,000 میرے فالوورز نہیں بنیں گے تب تک تو دنیا میں کوئی نام ہی نہیں بنا سکتا، جب تک لوگ میرے لیے تالیاں نہیں بجائیں گے تب تک میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا۔ ارے چھوڑیں یہ فیک سٹف، فیک زندگی، نکالیں اپنے آپ کو اس اوور تھنکنگ سے، ان خواہشوں سے، ان سوچوں سے جنہوں نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یونیورسٹیوں کی فیسیں تم لوگوں کے ماں باپ بھرے، پک اینڈ ڈراپ تم لوگوں کو بھائی دے، یہ ساری ایفرٹس وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم لوگ کسی بھی ایرے رہنے کی باتوں میں آ کر اپنی ساری زندگی، اپنا سارا کیریئر، اپنا سارا فیوچر برباد کر دو۔ پرلے درجے کے بے غیرت ہے وہ لڑکے جن کے اپنے گھروں میں 4 بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، جن کو پابند کیا ہوتا ہے کہ گھر سے بغیر پوچھے نکلنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے ملنے نہیں جانا، ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ اس طرح کے لمبے چوڑے سو کو لیکچرز تو دیتے ہیں اپنی بہنوں کو، لیکن خود پرلے درجے کے نکمے ہوتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت، یہ مردانگی، یہ غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب تم کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو، کسی کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو۔ اللہ کے بندو، وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ سے گانے، فلمیں، ناچ گانا پروموٹ ہو رہا ہے، بس میری یہ ایک بات سن لیں۔ آپ ذرا سا امیجن کریں کہ ایک شخص ہے، وہ مر چکا ہے، اس کی قبر کی زندگی سٹارٹ ہو چکی ہے، فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اور وہ ان سوالوں میں پاس ہو جاتا ہے، جنت کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تھوڑا سا سفر طے کرنے کے بعد وہی فرشتے اس کو پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ فلاں رک جاؤ، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار ابھی ابھی آپ لوگوں نے میرا حساب کتاب کیا، میری نیکیاں زیادہ تھی، گناہ کم تھے، جس کی وجہ سے آپ ہی لوگوں نے تو کہا کہ جاؤ جنت میں، تو اب آپ لوگ مجھے جنت میں جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ تو فرشتے آگے سے آنسر کرے کیونکہ تمہارے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم پڑ گئی ہیں۔ بندہ حیران ہو جائے کہ میں تو مر چکا ہوں، مرنے کے بعد میں بھلا کیسے گناہ کر سکتا ہوں، کیسے اللہ کی نافرمانیاں کر سکتا ہوں، کیسے کسی کے ساتھ برا کر سکتا ہوں، یہ اچانک سے میرے گناہ زیادہ کیسے ہو گئے؟ تو فرشتے آگے سے آنسر کریں کہ تم نے جو فلاں کنٹینٹ اپلوڈ کیا تھا، جو گانے شیئر کیے تھے، جو بے حیائی لوگوں میں پھیلائی تھی، تمہارے مرنے کے بعد لوگوں نے اسے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہونا شروع ہو گئے۔ تم نے دنیا میں ایسے کچھ گناہوں کو چھوڑا ہوا ہے جو تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے، لوگوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچا رہے، اور تم ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مرے تھے۔ تم نے ایک مرتبہ بھی ان کو کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ مجھے یہ ساری چیزیں ختم کر دینی چاہیے، میں نے مرنا بھی ہے۔ تم دھڑلے سے کنٹینٹ اپلوڈ کرتے رہے۔ یار قسم سے 5 منٹ کے یہ رات کو سوچو بیٹھ کر کہ اگر اللہ رب العزت نے ابھی مجھے بلا لیا اپنے پاس، تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے اللہ کامیاب کر دے گا؟ کیا میری نمازیں پوری ہے؟ کیا میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہے؟ کیا میں نے قرآن کے حلال اور حرام کو جانا اور پھر مانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میری زندگی ہے؟ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اس کے اعمال ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کی نمازیں ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کا اخلاق ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کے اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو،
کیا ایسے انسان کے ساتھ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ناچے، وہ گائے، وہ اپنے لیے دنیا کو زیادہ ضروری سمجھے، وہ اپنی موت کو بھول جائے اور دنیا سے محبت کر لے، یا پھر اپنی ساری ایفرٹس، ساری کوششیں لڑکیوں کو متاثر کرنے پر لگا دے؟ یار ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سٹرونگ کریں، لیکن ہم پیسے کی فکر پہلے کرتے ہیں، آخرت کی فکر بعد میں کرتے ہیں، لوگوں کی فکر پہلے کرتے ہیں، اللہ کی فکر بعد میں کرتے ہیں، دنیا کی فکر پہلے کرتے ہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر، میدان حشر کی فکر بعد میں کرتے ہیں۔ تو پھر تو اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ تم جس کی محنت کرو گے وہی چیزیں تمہیں ملیں گی۔ تو یار اس امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندو، اللہ کو اگنور کر کے دنیا میں نام نہیں بنتا، اور اگر یہ زندگی اللہ کے ساتھ نہیں گزر رہی تو دولت، پیسہ، شہرت، لڑکیاں، لڑکے، گاڑی، بنگلے، یہ چیزیں تم لوگوں کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتی۔